الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سلسلہ ہے عبارت درست کیسے کریں، اس کی تیسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ آج ہم مجرورات کے بارے میں بات کریں گے، مجرورات کو سمجھیں گے۔ دیکھیں مجرورات دو ہی ہیں، مجرور بحرف جر اور مضاف الیہ۔ مجرور بحرف جر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس سے پہلے حرف جارہ ہو اور یہ لفظ حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، جیسے فی الداری، تو الدار سے پہلے حرف جارہ فی ہے اور الدار جو ہے نا یہ فی کی وجہ سے مجرور ہے، تو اس الدار کو کہیں گے مجرور بحرف جر، یعنی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ دوسرا مضاف الیہ ہے، دوسرا مجرور مضاف الیہ ہے کہ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ اور مضاف الیہ کی آسان پہچان یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو دو لفظ نظر آ جائیں، پہلا ناکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو جو ناکرہ ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، جو معرفہ ہوتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن، تو غلام ناکرہ ہے، معرفہ کی اس میں کوئی علامت نہیں، زیدن یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں یہ علم ہے، علم معرفہ ہوتا ہے۔ تو دو لفظ ہیں، پہلا ناکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو پہلے جو ناکرہ ہوگا اس کو مضاف کہیں گے، جو معرفہ ہے اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ تو جہاں پر بھی آپ کو کوئی بھی لفظ مجرور نظر آ جائے تو آپ نے دیکھنا ہے اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے یا نہیں۔ اگر تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ مجرور بحرف جر ہے، ظاہری سی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی لفظ آپ کو مجرور نظر آتا ہے اس سے پہلے حرف جر نہیں ہوتا تو لازمی بات ہے کہ وہ مضاف الیہ ہوگا، کیونکہ مجرورات میں تیسری شے تو ہے ہی نہیں۔ تو غلام زیدن، اب زیدن یہ مجرور ہے تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا لیکن ہمیں حرف جر نظر نہیں آیا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جو زیدن ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ تیسرا مجرور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مجرور بحرف جر کا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ دیکھیں مجرور بحرف جر، حرف جارہ یہ عامل ہوتے ہیں، ما بعد کو جر دیتے ہیں، اس لیے مجرور بحرف جر مجرور ہوتا ہے۔ لیکن مضاف الیہ کیوں مجرور ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کس وجہ سے مجرور ہوتا ہے؟ تو حالانکہ جو مضاف ہوتا ہے وہ عام لفظ ہوتا ہے، مثلا غلام و زیدن، تو غلام تو ایک عام لفظ ہے، نہ یہ عامل ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ عوامل میں سے ہے ہی نہیں غلام، تو پھر مضاف الیہ مجرور کیوں ہوتا ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی مضاف الیہ ہوتے ہیں اس میں حرف جارہ کو مقدر مانا جاتا ہے، اور حرف جارہ سارے نہیں، یا تو من کو مقدر مانا جائے گا یا فی کو یا لام کو۔ تو جہاں پر بھی اضافت ہوگی وہاں پر ان تینوں میں سے کوئی ایک مقدر ہوگا، یعنی ان کو فرض کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ خاتم فدۃ ہے تو ہم فدہ سے پہلے من کو مقدر مانیں گے کہ دراصل یا یوں سمجھ لیجئے کہ حرف جارہ پہلے موجود تھا، آلریڈی موجود تھا، لیکن اضافہ چونکہ تخفیف چاہتی ہے تو حرف جارہ کو حذف کر کے اس کی جگہ مضاف کو رکھ دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ جو مضاف ہے یہ حرف جارہ کی قائم مقام ہو گیا، اس کی جگہ پر آ گیا، اور قائم مقام کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خاتم فدۃ ہے، اصل میں تھا خاتم من فدۃ، تو ہوا کیا کہ اضافہ تخفیف کو چاہتی ہے، من کو ہٹا کر اسی کی جگہ خاتم کو ہم نے رکھ دیا، تو خاتم من کی جگہ آیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ خاتم بھی وہی کام کرے گا جو من کرتا تھا۔ تو من کیا کرتا تھا؟ حرف جارہ دیتا تھا، تو یہ بھی اب جر دے گا۔ تو یہ چیز تو ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس اضافت میں حرف جر من مقدر ہے اور اس اضافت میں حرف جر فی مقدر ہے، لام مقدر ہے؟ تو یہ جو من اور فی اور لام ہے، اگر تو من مقدر ہو اضافت من نہیں کہتے ہیں، اگر مضاف الیہ میں لام مقدر ہو تو اسے اضافت لمی کہتے ہیں، اگر مضاف الیہ میں فرض کیا جائے فی کو تو اسے کہتے ہیں اضافت فیوی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں اضافت منی ہے، فیوی ہے، لمی ہے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، دیکھیں بھائی، جہاں پر بھی مضاف الیہ کی جنس سے ہو، یعنی مضاف الیہ کا جز ہو یا اس کی جنس سے ہو، مضاف الیہ کی جنس سے ہو، وہاں پر اضافت منی ہوتی ہے۔ مثلا خاتم فدۃ ہے، اب خاتم چاندی کی انگوٹھی کو، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں اور فدۃ کہتے ہیں چاندی کو، اور ظاہر سی بات ہے انگوٹھی بھی چاندی کی ہے، تو یہاں پر خاتم فدۃ چاندی کی انگوٹھی، تو انگوٹھی بھی چاندی کی ہے، فدہ بھی چاندی ہے، تو یہ دونوں ایک ہی جنس ہے۔ تو جہاں پر مضاف الیہ کا جز ہو اسی کے جنس سے ہو وہاں اضافت منی ہوتی ہے۔ اسی طرح خاتم ذهب سونے کی انگوٹھی، تو انگوٹھی بھی سونے کی انگوٹھی، وہ بھی سونا ہے، اور ذهب مطلقاً سونا ہے۔
تو دونوں ایک ہی جنس ہے، تو جہاں پر مضاف الیہ کی جنس سے ہو اسے کہتے ہیں اضافت منی، اور جہاں پر مضاف الیہ ظرف ہو یعنی ظرف زمان یا ظرف مقام میں سے کوئی شے ہو تو وہاں پر اضافت فی ہوگی۔ مثلا قیام اللیل، رات کا قیام یعنی رات میں قیام، تو جہاں پر مضاف الیہ ظرف ہو، جیسے میں نے مفعول فی میں سمجھایا تھا کہ مفعول فی بھی ظرف ہوتا ہے یا زمان ہوتا ہے یا مکان، بالکل وہی چیزیں اگر مضاف الیہ میں آ جائیں تو ایسی صورت میں اضافت فی بھی ہوگی۔ اور جہاں پر نہ مضاف الیہ کا جز ہے نہ جناب مضاف الیہ ظرف ہے تو وہاں پر اضافت لمی ہوگی، جیسے غلام و زید۔ اب زید نہ ظرف ہے اور نہ ہی غلام جو ہے نا یہ زید کا جز ہے، اس کی جنس ہے، تو لہٰذا یہاں پر اضافت لمی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا اضافت کو سمجھنے کا۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اب مثلا اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو ہم نصر اللہ، سورۃ النصر میں ہے نصر اللہ، اللہ کی مدد، تو یہ مضاف الیہ ہے۔ اب ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ نصر اللہ میں کون سی اضافت ہے۔ اب تینوں اضافت کو پہچاننے کا طریقہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس میں سمجھتے ہیں نصر اللہ میں کون سی عبادت ہے، کون سی اضافت ہے۔ تو چلے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اے قرآن تو کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، تو بتائیے کہ نصر اللہ میں کون سی اضافت ہے۔ تو جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے بالکل میں بتاتا ہوں، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ۔ تو دیکھو نصر اللہ ہے اور لفظ اللہ اور نصر مضاف الیہ کے درمیان من کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، اور ظاہر فرما کر یہ بتا دیا کہ نصر اللہ میں اضافت من کی ہے، تو نصر اللہ میں اضافت منی ہے۔ چلے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک مضاف الیہ کی جو ہے نا ایک اضافت کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن تمام مضاف الیہ تو قرآن میں نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب ہر جو ہے نا مضاف الیہ قرآن میں ہوتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اے قرآن تو مہربانی فرما، یا اللہ تو مہربانی فرما، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ جہاں پر بھی ہم اضافت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے یہاں منی ہے، یہاں لمی ہے، یہاں فوی ہے، ہمیں پتہ چل جائے۔ تو قرآن نے کہا بالکل ضرور، اسی بات پہ آ جائیے۔ نصر اللہ تھا سورۃ النصر میں، تو نصر اللہ کے درمیان من میں نے ظاہر فرما دیا، تو تم لوگ بھی ایسا ہی کرو، کوئی بھی اضافت ہو تو ظاہر سی بات ہے یا منی ہوگی یا فوی یا لمی، چوتھی تو ہے ہی نہیں۔ تو آپ جو ہے نا سب سے پہلے ایک حرف جر کو مضاف الیہ کے درمیان میں رکھو اور ترجمہ کرو، اگر ترجمہ درست ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ یہی اضافت ہے۔ مثلا کوئی بھی مضاف الیہ ہے، غلام و زیدن ہے، تو ہم جو ہے نا غلام و زیدن اس مضاف الیہ کے درمیان میں ہم من کو رکھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں، تو کیا بن گیا؟ زید سے غلام۔ نہیں بھائی یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ہم من کو ہٹا دیں گے، اب دوسرا اس پہ رکھیں گے، فی کو رکھیں گے، تو فی کو رکھ کے ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ ہوا؟ زید میں غلام۔ نہیں بھائی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زید کوئی ظرف تھوڑی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو دو نہیں ہے تو پھر آخری لازمی ہو گیا، اور وہ لام ہے، لام کو رکھا تو ترجمہ ہوا غلام لزیدن، زید کے لیے غلام، تو پتہ چل گیا یہاں اضافت لمی ہے۔ تو قرآن نے کہا دیکھو بھائی مضاف الیہ کے درمیان میں تم لوگ جو ہے نا من کو رکھ کے دیکھو، ترجمہ درست ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ یہی اضافت ہے، اضافت منی ہے۔ اگر درست نہیں ہے تو من کو ہٹا کے پھر رکھ دو، پھر ترجمہ کر کے دیکھو، اگر ترجمہ درست ہے تو یہی اضافت ہے، اضافت فوی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ترجمہ درست نہیں ہو رہا تو پھر فی کو ہٹا کے لام رکھ دو، لازمی ظاہری سی بات ہے لام رکھنے سے ترجمہ درست ہوگا۔ تو اضافت میں یہ تین ہی ہوتے ہیں، یا من مقدر ہوتا ہے، یا فی مقدر ہوتا ہے، یا لام مقدر ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ دو طریقے، ایک جو قرآن نے بتایا اور جو ایک کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو یہ طلباء کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آ گئے تو میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز توابع کا بیان ہوگا، تو ہمارا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، پھر ہم عبارت سے درست کرنے کے دوسرے مرحلے میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔